Uh, Welcome to this session on local governments. We have a very esteemed panel today for this discussion. اور اس وقت جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں بدقسمتی سے چاروں صوبوں میں اگر آپ نظر دوڑائیں تو کہیں پر بھی آپ کو فعال اور مضبوط لوکل گورنمنٹس نظر نہیں آتی. اس وقت جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب ہے، جہاں پر یہ افکار تازہ تھنک فیسٹ منعقد ہو رہا ہے، یہاں پر کسی شہر میں، گاؤں میں، قصبے میں کسی مقامی حکومت کا اس وقت نام و نشان نہیں ہے. پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں اس وقت لوکل گورنمنٹس نہیں ہیں. سندھ میں الیکشن جاری ہیں، لیکن آج سے 2 دن پہلے وہاں پر بھی کوشش کی گئی کہ اس الیکشن کو ملتوی کیا جائے. اسی طرح بلوچستان جو صوبہ ہے، وہاں پر بھی الیکشن کا ایک فیز مکمل ہو چکا ہوا ہے اور دوسرا بار بار ملتوی ہو رہا ہے، اور ایک صوبے کی جو عوام ہے وہ مقامی حکومتوں سے محروم ہے. اور اگر خیبر پختونخوا کی بات کی جائے تو وہاں پر 1 سال پہلے مقامی حکومتوں کے الیکشنز ہوئے اور بڑی دھوم دھام سے ہوئے کہ پاکستان میں پہلی دفعہ ڈائریکٹ الیکشنز ہو رہے ہیں اور ڈائریکٹ میئرز منتخب ہو کے آ رہے ہیں. 1 سال گزرنے کے باوجود آج تک خیبر پختونخوا میں کسی بھی مقامی حکومت کے پاس کوئی بھی سیاسی، انتظامی یا مالی اختیار آج تک نہیں دیا گیا. تو وہ الیکٹ تو ہو گئے ہوئے ہیں، لیکن ان کی 4 سالہ مدت کا 1 سال گزر گیا ہے، لیکن مقامی حکومتیں اپنا کام نہیں کر پا رہی. تو آج کی جو یہ بحث ہے اور جو ڈسکشن ہے، اس میں ہمیں جوائن کیا ہے میرے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ فواد حسن فواد صاحب، پاکستان کی سول سروس کے ایک بہت معروف پاکستان کے پبلک سرونٹ رہے، بڑا السٹریس کریئر رہا، اور ایز فیڈرل سیکرٹری ریٹائر ہوئے، پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر بھی سرو کیا، اور بہت وسیع تجربہ ہے چاروں صوبوں میں کام کرنے کا. ہمارے ساتھ موجود ہیں میری جیمز گل صاحبہ. میری جیمز گل جو ہیں یہ صوبہ پنجاب کی صوبائی اسمبلی کی رکن بھی رہ چکی ہوئی ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر یہ ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، اور پاکستان میں جو محروم طبقات ہیں ان کے ساتھ بہت زیادہ انہوں نے کام کیا، ان کے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے. خاص طور پہ آج کل سویپرز اور سپر ہیروز کے حوالے سے جو ہمارے سینیٹیشن ورکرز ہیں، یہ بھی ایک لوکل گورنمنٹس کا ایک بڑا اہم کام ہے. جو لوکل گورنمنٹ کی مشین ہے جو ہمارے شہروں کو، گلیوں کو صاف رکھتی ہے. بہت سارے لوگوں کو شاید اس چیز کا اندازہ نہیں کہ جیسے آپ کی، ہماری جان کی حفاظت کے لیے اس ملک میں فوج قربانی دیتی ہے، جانوں کے نذرانے دیتی ہے، پولیس حفاظت کے لیے جانوں کے نذرانے دیتی ہے. اسی طرح پاکستان کے ہر شہر میں جو صفائی کا عملہ ہے وہ بھی زہریلی گیسز اور ان کے ذریعے اپنی جانیں گنوا بیٹھتے ہیں. تو یہ ان کے حقوق کے لیے، ان کی سیفٹی کے لیے آج کل کام کر رہی ہیں. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جاوید احمد ملک صاحب. جاوید صاحب جو ہیں وہ اس وقت موجودہ ان کا جو ذمہ داری ہے وہ ملالہ فنڈ پاکستان کے کنٹری ڈائریکٹر ہیں. تعلیم اور لوکل گورنمنٹس کے حوالے سے پچھلے 22 سال سے پاکستان میں ایڈووکیسی کا کام کر رہے ہیں، اور کوئی تقریباً 450 ملین پاؤنڈ کا UK گورنمنٹ کا انہوں نے ایجوکیشن کا پروگرام رن کیا. اور اس کے علاوہ مصنف بھی ہیں، اور انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے ٹرانسفارمنگ ولیجز، کہ کیسے با اختیار مقامی حکومتوں کے ذریعے پاکستان میں غربت کا خاتمہ ممکن ہے. تو میں گفتگو کا آغاز کروں گا فواد حسن فواد صاحب سے، جنہوں نے اپنی پوری زندگی جو ہے وہ پوری اس ملک کی سروس میں گزاری. جو آج کی تھیم ہے کہ آر لوکل گورنمنٹس دی آنسر ٹو پاکستان's crises, Pakistan's political crisis, administrative crisis, and then there are many more challenges that are emerging
एक इकोनॉमिक क्राइसिस है, एक जॉब क्रिएशन का चैलेंज है, यंग यूथ बल्ज है। आज हम देख रहे हैं इस हॉल में ज्यादा अक्सरियत नौजवानों की है, और इसी तरह क्लाइमेट क्राइसिस है। तो फवाद साहब, क्या लोकल गवर्नमेंट्स वो एक मिसिंग लिंक है हमारी इस निज़ाम में जो इन मसाइल को हल करने में कोई बेहतरी लेके आ सकती है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, और शुक्रिया अहमद। मेरे ख्याल अगर मैं इस बात से शुरू करूं कि गालिबन आपका क्वेश्चन जो है वो फॉर्म करने में थोड़ी सी अगर इस क्वेश्चन को ज़रा मामूला से डिफरेंटली फॉर्म किया जाए तो मेरा जवाब एक ओवरवेलमिंग यस की सूरत में होगा। गालिबन जो जहन में था आप लोगों के वो ये था कि क्या लोकल गवर्नमेंट पाकिस्तान के गवर्नेंस के क्राइसिस का हल है, क्योंकि जो पाकिस्तान के क्राइसिस हैं वो तो बहुत बड़े हैं। पाकिस्तान के क्राइसिस जो हैं वो इकोनॉमिक हैं, पाकिस्तान के क्राइसिस सोशल और सोसाइटल है। हमारी जो इतनी एक्सट्रीम पोलराइजेशन हो चुकी है, पाकिस्तान के क्राइसिस में इंस्टीट्यूशनल ओवररीच है, जुडिशरी, फौज, सिविल सर्विस, इसका जो ओवररीच है वो सब इफेक्ट करता है। पाकिस्तान के क्राइसिस में वो शामिल है। फिर पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा क्राइसिस गवर्नेंस के हवाले से HR का है। तो ये तो है पाकिस्तान के बड़े क्राइसिस। हमारी रीजनल डिस्पैरिटीज पाकिस्तान का क्राइसिस है। जो हमारा लोकल गवर्नमेंट का रेफरेंस पॉइंट है वो है विद रिगार्ड्स टू द गवर्नेंस क्राइसिस। अच्छा, दे दीजिए, सॉरी। तो हमारा जो लोकल गवर्नमेंट का क्राइसिस है, हमारा जो गवर्नेंस का क्राइसिस है, उसमें सबसे ज्यादा लोकल गवर्नमेंट जो है वो रेलिवेंट होती है, क्योंकि वो जगह है जहां पे आपको पब्लिक सर्विस डिलीवरी हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, जिस तरह का आपने कहा, हर चीज के लिए एक्सेसिबिलिटी टू इंस्टीट्यूशंस ऑफ रिलीफ हो, एक्सेसिबिलिटी टू गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स हो। यहाँ पे एक एवरीडे इफेक्ट है जो पब्लिक पे होता है। एक आदमी को स्कूल में दाखिला नहीं मिलता, एक आदमी को अस्पताल में इलाज नहीं मिलता जो अपना इलाज अफोर्ड नहीं कर सकता। उसका प्रॉब्लम यह है, और उससे भी बढ़कर उसका प्रॉब्लम यह है कि उसकी कोई ओनरशिप नहीं है। पाकिस्तान का एज ए स्टेट, मैं जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि लोकल गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान में। पाकिस्तान का इस वक्त एज ए स्टेट मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि पब्लिक फेथ एंड पब्लिक ओनरशिप ऑफ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान इज इरोडिंग। और वो इस वजह से इरोड हो रही है कि जो बेसिक सर्विसेज स्टेट ने प्रोवाइड करनी है, जिसकी वजह से कोई स्टेट वजूद में आती है, जिसकी वजह से लोग एक नज्म में, एक ज़ब्त में, एक गवर्नेंस स्ट्रक्चर में रहने को, या एक और एथनिसिटी के अंदर अपने इख्तियारात को उनके हवाले करने को, या किसी और इंस्टीट्यूशन के या किसी सिविल सर्वेंट को अपने डे टू डे जिंदगी को रेगुलेट करने को तैयार होते हैं, वो इस वजह से होते हैं कि इन द बार्गेन दे एक्सेप्ट डिलीवरी ऑफ सर्टेन सर्विसेज एंड डिलीवरी ऑफ सर्टेन सिक्योरिटीज, कि मुझे लाइफ और प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी मिलेगी, मेरे बच्चों के लिए मेरे से एक बेहतर मुस्तकबिल उनके सामने होगा, उनको हेल्थ मिलेगी, एजुकेशन मिलेगी, इन ड्यू कोर्स मैं एक जमीन का या एक घर का मालिक हो सकूंगा। तो ये वो सारे फेथ्स हैं और ये वो सारे बार्गेन्स हैं जो इनहेरेंट हैं इन योर एग्रीमेंट टू हैव ए स्टेट एज एन ओवरऑल स्ट्रक्चर। अगर कोई स्टेट ये नहीं दे सकती तो फिर उसका जो एग्जिस्टेंस में आने का जो वजह है वो बड़ी क्वेश्चनेबल हो जाती है कि फिर क्यों बलूचिस्तान का एक आदमी या सिंध का एक इंटीरियर का आदमी या KP का एक आदमी या पंजाब के किसी दूर दराज जिले का आदमी, जिसको इन सारी सिक्योरिटीज में से कोई भी अवेलेबल नहीं है, तो उसको फिर पाकिस्तान से क्या मिल रहा है। और मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ी वजह है कि ये चीजें क्यों नहीं मिल रही, वो इसलिए नहीं मिल रही कि हम एक यूनिवर्सल स्ट्रक्चर से टॉप से बैठे हुए टॉप टू बॉटम डाउन अप्रोच के साथ हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। उसका नतीजा ये निकलता है कि सबसे पहली उसकी खराबी ये पैदा होती है कि ना तो लोकल ओनरशिप है और ना लोकल पार्टिसिपेशन है। अगर इस्लामाबाद में बैठे हुए मिनिस्टर प्लानिंग आपके वालिद हैं, अगर मिनिस्टर प्लानिंग डेवलपमेंट और रिफॉर्म अगर ये फैसला करेंगे कि राजनपुर में सड़क बननी चाहिए या स्कूल बनना चाहिए, तो वो फैसला ठीक होने के चांसेस बहुत गलत है। आई मीन एनीबडी हूसोएवर इज सिटिंग देयर। इसी तरह अगर लाहौर में बैठे हुए मिनिस्टर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ये फैसला करेंगे
کہ جی راجنپور کو اس وقت سب سے زیادہ ایک ہسپتال کی ضرورت ہے یا مجھے ایک پل وہاں پہ بنانا ہے جہاں پہ ٹریفک یا بڑی گاڑیاں صرف 4 لوگوں کی گزرتی ہیں, باقی لوگوں کے پاس تو شاید چلانے کے لیے بائسیکل بھی نہیں. تو یہ کبھی بھی ان کی نہ اونرشپ ہوگی اور نہ ان کی پارٹیسپیشن ہوگی. تو پاکستان کا جو لیک آف اونرشپ ہے, اس نے نہ صرف یہ کہ جی ہمارے لیے ایک ایز انڈیویجول سوال کھڑے کیے ہوئے یا پرابلمس کھڑے کیے ہوئے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایز گورننس سٹرکچرز ہمارے لیے بہت بڑے سوال کھڑے کیے ہوئے. اب دوسرا جو لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو انسٹیٹیوشنز ان کے لیے رسپانسبل ہیں, ان کو کوئی بھی سروس پرووائڈ کرنے کے یا کوئی بھی ریلیف پرووائڈ کرنے کے, ان تک ان کی ایکسس کیسے ہو. اب اگر ہر چیز کا فیصلہ لاہور یا اسلام آباد یا کوئٹہ یا پشاور یا کراچی میں ہونا ہے, اور جو ہمارا لوگوں کا لیول ہے غربت کا, میجورٹی آف دا پاپولیشن کا 2018 میں 40% تھی, آج وہ 61% تک بلو دا پاورٹی لائن لوگوں کی تعداد پہنچ گئی ہے. تو کیا ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایسے وسائل ہوں گے کہ وہ اپنے لوکل ایریا کے مسائل کو لے کے کراچی جا سکیں اور وہاں پہ دنوں ہفتوں انتظار کر سکیں کہ ان کی سیکرٹری ایجوکیشن سے میٹنگ ہو جائے اور پھر یہ فیصلہ ہو کہ ان کے اسکول میں جو ٹیچر پوسٹ پچھلے 6 مہینے سے نہیں ہوا اس کی کسی کی پوسٹنگ ہو جائے, یا ہسپتال میں یا رورل ہیلتھ سینٹر میں یا بیسک ہیلتھ یونٹ میں جو ڈاکٹر کئی سالوں سے خالی ہے وہ کسی ڈاکٹر کی وہاں پہ ٹرانسفر کروا سکیں. تو ان کے پاس یہ ریسورسز نہیں ہیں. لیٹ us accept that those people who access these services, those are the very people who do not have the resources. اور جن لوگوں کے پاس ریسورسز ہیں یا جو ان لوگوں تک جن کی ایکسیس ہے یا جو ان لوگوں کی جن ان دفتروں تک ایکسیس ہے, ان کو ان سروسز کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہ تو پرائیویٹ اسکولوں میں اور پرائیویٹ ہاسپٹلز میں اور پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز میں یہ فیسلٹیز اویل کرتے ہیں. تو یہ دس گوز وداؤٹ سیئنگ کہ پاکستان کے گورننس کے جو کرائسس ہیں اس کا سب سے بڑا حل لوکل گورنمنٹ ہے, بٹ لوکل گورنمنٹ پر سے نہیں. دیکھیں ہماری پچھلے 40 سال سے یہ بحث چل رہی ہے کہ لوکل گورنمنٹ ہونی چاہیے تو کس طرح کی ہونی چاہیے, اس کے اختیارات میں کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے. دوسری طرف ہمارا جو پورا جو سول سروس کا سٹرکچر ہے, فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹس جس طرح سے آرگنائزڈ ہیں, ان میں آج سے 50 سال پہلے تو لوکل گورنمنٹ سروس ایک بہت ایکٹیو کمپوننٹ ہوتا تھا حکومت کا. آج وہ ایکسٹنکٹ ہو چکی ہے. لوکل گورنمنٹ سروس میں نہ ریکروٹمنٹ ہوتی ہے, اگر ہوتی بھی ہے تو وہ پبلک سروس ڈیلیوری کے لیول پہ نہیں ہوتی. وہ کلرک اور سینئر کلرک اور سپرنٹینڈنٹ جب پورے محکموں کے لیے سب کے لیے بھرتی ہوتے ہیں, جو اسینشلی پولیٹیکل پارٹیز کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ جی میں 50,000 نوکریاں جانے سے پہلے دے جاؤں, جب وہ لوگ ریکروٹ ہوتے ہیں تو ان میں پھر لوکل گورنمنٹ کے لیے بھی کچھ لوگ ریکروٹ ہو جاتے ہیں. بٹ وہ جو چیف آفیسر ہوتا ہے جس نے پورے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کو لک آفٹر کرنا ہوتا ہے, یا جس نے لوکل گورنمنٹ کا جو ڈیولپمنٹ آفیسر ہوتا ہے, یہ ایک ایسے انسٹیٹیوشنز ہوتے تھے کہ ہم لوگ جب سروس میں آئے تو یہ بہت اسٹرانگ انسٹیٹیوشنز تھے. I was Deputy Commissioner Lahore in 1999 and the Lahore Municipal Corporation was a very active institution at that time. لاہور کی پوری تاریخ کا سب سے بڑا ریسورس موبلائزیشن پروگرام وداؤٹ اینی گورنمنٹ اسسٹنس لاہور کی میونسپل کارپوریشن نے کیا تھا. لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا روڈ ریہیبلیٹیشن پروگرام میونسپل کارپوریشن نے کیا تھا, صوبائی حکومت نے نہیں کیا تھا. بٹ یہ اس وقت کی بات ہے جب امپاورڈ لوکل گورنمنٹس تھیں. اب پچھلے 40 سال سے تو ہم اس بحث میں پڑے ہوئے ہیں کہ جی لوکل گورنمنٹ ہونی چاہیے تو وہ کس کے ماتحت ہونی چاہیے. دیکھیے ایک بنیادی میری عرض یہ ہے, اگر تو لوکل گورنمنٹ ہونی چاہیے جو میرے ذاتی خیال میں بالکل ضرور ہونی چاہیے, تو وہ مکمل طور پہ با اختیار ہونی چاہیے, اور جو بیسک سروس ڈیلیوری کے سیکٹرز ہیں وہ ٹوٹلی لوکل گورنمنٹ کے پاس ہونے چاہیے. ہیلتھ میں پروونس کا یا فیڈریشن کا سوائے پالیسی کے کوئی رول نہیں ہونا چاہیے. ایجوکیشن میں پالیسی اور کریکولم کے علاوہ فیڈریشن کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ, مطلب یہ ایک بدقسمتی کی بات ہے کہ ایک ایسا ملک جو پچھلے 30 سال سے فارن ایکسچینج کے پرابلمز میں گھرا ہوا ہے, اس نے اپنی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی سروسز جو ہیں وہ آؤٹ سورس کی ہوئی ہیں, اینڈ وی پے فار دیٹ ان فارن ایکسچینج.
ہم اپنی امپورٹس کے لیے فارن ایکسچینج دینے کے لیے تیار نہیں ہیں جو ایکسپورٹ میں کنورٹ ہونی ہے، بٹ ہم سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی لوکل گورنمنٹ کی سروس کو آؤٹ سورس کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کراچی میں بھی، لاہور میں بھی، پنڈی میں بھی، فیصل آباد میں بھی۔ سو یہ ایک مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ون ڈزنٹ ریئلی نیڈ ٹو بی، ہاں یہ ضرور ہے کہ جی ایک وقت لوکل گورنمنٹ پہ ایسا آیا تھا جب لوکل گورنمنٹس بیسیکلی ٹولز بن گئی تھیں پولیٹیکل مینجمنٹ کا۔ دیکھیں پالیٹکس لوکل گورنمنٹ سے باہر نہیں لی جائی جا سکتی، اور پالیٹکس کو ایک گالی بھی نہیں سمجھنا چاہیے جس طرح کا ہمارے یہاں پہ رواج بنتا جا رہا ہے۔ پالیٹکس ایک اسینشیل فیچر ہے کسی بھی سوسائٹی کا، اور اس نے ایگزسٹ کرنا ہے، اس کو ود ان اے فریم ورک اور ود ان رولز کمپلائنٹ ہونا چاہیے۔ سو جو اختیار لوکل گورنمنٹس کا ہے وہ لوکل گورنمنٹس کے پاس ہونا چاہیے، اور جو وسائل ان ذمہ داریوں کو جو لوکل گورنمنٹس کے اختیار کے ساتھ ان کے پاس آتی ہیں، جو وسائل ان کو ذمہ داریوں کو پورے کرنے کے لیے ضروری ہیں، وہ سارے کے سارے وسائل بھی ان کے پاس ہونے چاہیے۔ وہ صوبے میں یا فیڈریشن میں بیٹھے ہوئے کسی صاحب اختیار کے پاس نہیں ہونے چاہیے کہ ان کی مرضی ہو تو وہ انہیں دے دے، یا ان کی مرضی کا میئر آ جائے تو وہ انہیں مل جائے، اور نہ آئے تو نہ ملے۔ تو میرے خیال میں ہم نے ایک بہت اچھا کام کیا۔ نیشنل فائننس کمیشن کا جو ایوارڈ 2010 میں کیا، اس پہ اعتراضات ضرور ہو سکتے ہیں، اس کو مزید ریفائن کرنے کی بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن اس کا جو ایک انہیرنٹ کمپوننٹ ہونا چاہیے تھا، the further devolution, fiscal devolution to the local governments، وہ اس میں نہ ہونا اس کی سب سے بڑی خرابی ہے۔ تو میرے اپنے ہمبل ویو میں جو سب سے بڑی ریفارم آپ کو کانسٹیٹیوشنل اس وقت چاہیے وہ یہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ کی فسکل ڈیولوشن شوڈ بیکم اے پارٹ اینڈ پارسل آف دا نیشنل فائننس کمیشن ایوارڈ، تاکہ یہ کسی کے اختیار میں نہ رہے کہ وہ پیسے جو ہیں وہ نیچے جاتے ہیں۔ ادروائز دس انٹائر پرپز، جو سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت خرابی ہے، وہ یہ ہے کہ فیڈریشن پیسے کلیکٹ کرتی ہے، کوئی سٹیک نہیں ہے پروونس کا پیسے ٹیکس کلیکٹ کرنے میں۔ ساری جتنی بھی خرابی ہے وہ فیڈریشن کے ذمے ہے کہ وہ ٹیکس کلیکٹ کرتی ہے، لیکن جو وہ خرچ کرتی ہے تو وہ اس کی مرضی ہے کہ وہ سارا لاہور میں لگا دے، سارا کراچی میں لگا دے، جہاں پہ بھی کسی ایک سیکٹر پہ لگا دے، دوسرے پہ لگا دے، یا 4 پہ 3 سیکٹرز پہ لگا دے۔ تو اس کے اوپر جب تک آپ دونوں چیزیں اختیار کے ساتھ ذمہ داری آئے گی، ذمہ داری کے ساتھ ٹیکس کلیکشن کی آئے گی۔ پراپرٹی ٹیکس ایک لوکل ٹیکس ہے، یہ پروونشل ٹیکس نہیں ہے۔ اب ایک چھوٹی سی مثال دے کے میں بات ختم کروں گا تاکہ باقی لوگ بن سکیں۔ 1982 میں آخری مرتبہ لاہور کی پراپرٹی ٹیکسز کی ایریاز کی نوٹیفکیشن ہوئی، اور اس کے بعد صرف 1 یا 2 ایریاز نئے ایڈ ہوئے۔ شاہدرہ اس وقت used to consist of about 3 streets and 2 bazaars. That was the total شاہدرہ۔ آج شاہدرہ سندھ کے بہت سے شہروں سے بڑا ہے as a town in terms of population, in terms of its infrastructure and all things, and in terms of its central location vis-a-vis the provincial metropolis۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ 1983 کے بعد سے لے کے آج تک شاہدرہ کے وہی 3 بازار اور 3 گلیاں جو ہیں وہ پراپرٹی ٹیکس کلیکٹ کرتی۔ اب پرابلم یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ باقی لوگ پراپرٹی ٹیکس نہیں دیتے، باقی لوگ پراپرٹی ٹیکس دیتے ہیں لیکن وہ سرکار کے خزانے میں نہیں جاتا۔ آپ یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ انسپیکٹر تیسری گلی پہ جا کے رک جاتا ہے کہ یہ باقی 12 گلیوں کا میرے پاس نوٹیفیکیشن نہیں ہے تو اس لیے میں یہ کلیکٹ نہیں کروں۔ So I'll just stop here and then we can come back to it. So basic answer is کہ جی لوکل گورنمنٹ پاکستان کے گورننس کے کرائسس کا حل ہے، سب سے میں سمجھتا ہوں آسان حل ہے، لیکن اس صورت میں جب فلی امپاورڈ ہو بوتھ ایڈمنسٹریٹولی اینڈ فسکلی، ادروائز نہیں۔ تھینک یو فواد صاحب۔ آئی تھنک فواد صاحب نے بڑے پرٹیننٹ، بڑے امپورٹنٹ ایشوز بھی ہائی لائٹ کیے، خاص طور پہ ان کی بات سے ایک چیز جو میں آڈینس کے لیے بھی ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ جب ہم بات کرتے ہیں شہروں کی اور محلوں کی، اور کہ وہاں کے شہریوں کو یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ اپنے لیوڈ ایکسپیرینس کو ڈیفائن کر سکیں، وہ یہ فیصلے کر سکیں کہ یہ پیسے جو ہیں یہ کس مد میں خرچ ہوں گے۔ اگر آج آپ پاکستان کے تمام شہروں میں جو ہونے والے اخراجات ہیں، جو ڈیولپمنٹ فنڈنگ ہے، اس کو ایویلیویٹ کریں اور دیکھیں تو سب سے آسان کام یہ بن گیا ہے
کہ سڑکوں کو چوڑا کیا جائے, سڑکوں کو ریپیو کیا جائے, اوور ہیڈ بریجز بنائے جائیں, انڈر پاسز بنائے جائیں اور سگنل فری کوریڈورز بنائے جائیں, اور اس سے زیادہ ہماری امیجنیشن شہروں کے بارے میں بالکل ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. جس لاہور شہر میں ہم بیٹھے ہیں یہ اس وقت ایک لیونگ کیا کہنا چاہیے, ایک یہاں پہ ایئر کوالٹی ہیزرڈس ہے, یہاں پہ پینے کا پانی زہریلا ہو چکا ہوا ہے, یہاں پہ آج تک ایک بھی ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ نہیں لگا. یہ دنیا کی ایک گلوبل میگا سٹیز کے اندر آتا ہے. یہاں پر آپ اندازہ لگائیے کہ پورے پاکستان میں کہیں پر بھی 1 میٹرک ٹن لینڈ فل سائٹ کے لیے کیپیسٹی اویلیبل نہیں ہے. جو سارا کوڑا کچرا یہاں سے کروڑوں لوگوں کا اکٹھا ہوتا ہے وہ اوپن ڈمپنگ ہوتی ہے, جس سے آپ کا انڈر واٹر پانی بھی اس وقت کنٹامینیٹ ہو رہا ہے اور ایک میجر سورس آف گرین ہاؤس گیس ایمیشنز بھی ہے. نوجوان ملک ہے, یہاں پر ہم اکثر 20-21 سالہ نوجوان کی بات کرتے ہیں, لیکن پاکستان کے اس شہری کی بات نہیں کرتے جو 18 سال سے کم عمر کا ہے اور جو بھی ووٹ نہیں دے سکتا. 33% سے زیادہ جو ہیں وہ اس عمر میں ہیں. تو کیا ہم اپنے شہروں کو ان کے لیے بھی کوئی کم از کم 33% ایلوکیٹ کر رہے ہیں؟ کیا یہاں پر پارکس انفراسٹرکچر میں انویسٹ ہو رہا ہے؟ کیا روڈ سیفٹی میں انویسٹ ہو رہا ہے کہ بچے گھروں سے باہر نکل سکیں؟ سکولز میں انویسٹ ہو رہا ہے؟ So I think these are very important questions جو یہ I just wanted to add to that. جمہوریت کی جب بات ہوتی ہے تو اکثر اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ تشبیہ دی جاتی ہے ایک آرگینک جیسے درخت کی مثال دی جاتی ہے. اب ظاہر ہے درخت کا بیج جتنا اچھا ہوگا, جتنی اس میں طاقتور بیج ہوگا, اتنا ہی درخت مضبوط ہوگا. اور اگر یہ لوکل گورنمنٹ واقعی جمہوریت کا بیج ہے جاوید صاحب, تو کیا وجہ ہے کہ آج تک پاکستان میں ہم جس جمہوریت کی بات کرتے ہیں کہ اس کو ایک ڈیموکریٹک ریپبلک بنانا ہے اور یہاں پہ بڑی سٹرگل بھی ہے جمہوری جماعتوں کی, آج تک ہم کیوں ایک مضبوط لوکل گورنمنٹ سسٹم لے کے نہیں آ سکے؟ اور دوسرا, آپ کی کتاب کے حوالے سے ایک مضبوط مقامی حکومتوں کا نظام کیسے لوگوں کی زندگیوں پر اثر انداز ہو سکتا ہے؟ بڑے شہروں سے ہٹ کر بھی اگر بات کی جائے کہ دیہاتوں میں اس کی کتنی اہمیت ہے اور وہ کتنے پیچھے رہ گئے ہمارے شہروں سے. بہت شکریہ. اور فواد صاحب کو سننا براہ راست بہت بڑی لوکل گورنمنٹ اس لیے نہیں آ سکی کہ جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے اندر لوکل گورنمنٹ کی کوئی کانسٹیٹوئنسی نہیں. جو شخصیات پولیٹیکل پارٹیز کو کمانڈنگ ہائٹس کو کنٹرول کرتی ہیں وہ لوکل گورنمنٹ پہ بلیو نہیں کرتی, اور اس میں تینوں بڑی پارٹیاں شامل ہیں. اور میں نے اپنی کتاب میں ایک وین ڈائیگرام بنایا جس میں نے بتایا ہے کہ جو طاقت ہے اس میں گاؤں کے لوگ سب سے نیچے ہیں, اور جو طاقت ہے وہ چیف منسٹر, صوبائی اس کے بعد چیف منسٹر, ایم پی اے, ڈسٹرکٹ آفیشل, چیف سیکرٹری, ڈی ایم جیز, یہ سارے جو ہیں ان کے پاس کم از کم پچھلے جو 40-50 سال کی لاجک ہے پبلک پالیسی یا پالیٹکس کی, انہوں نے اس کو ضروری نہیں سمجھا کہ یہاں پہ لوکل گورنمنٹ بننی چاہیے. جو بھی ڈیفائننگ موومنٹ تھے آخر میں ان کا ووٹ اس پہ نکلا کہ ابھی اس کو ڈیلے کریں. اور پچھلے 10-15 سال کی کہانی یہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ صرف جو ہے وہ سپریم کورٹ کی انٹرونشن سے یا کورٹ کی انٹرونشن سے ہوئی. اور میں 2013 میں جب یہاں پہ پنجاب میں الیکشن ہوئے تو میں ملتان میں کاؤنسلرز کے پاس بیٹھا تھا, تو وہ زیادہ تر مسلم لیگ کے کاؤنسلر تھے, اور سب سے زیادہ میں نے ان سے جنرل مشرف کا نام سنا کیونکہ وہ پہلے الیکٹڈ رہے تھے اور وہ کہتے تھے تب ہمارے پاس بڑے اختیارات تھے, تو ابھی ہمارے حلف بھی نہیں ہوئے, یعنی 2 سال گزر چکے تھے اور ان کے حلف تک نہیں ہوئے. لیکن اس پہ سوچنے کی بات یہ کہ ایسا کیوں ہے؟ کیا یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایم پی ایز اور ایم این ایز ہیں ان کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے لوکل لیول پہ, کہ وہ اگر کسی بڑے سیاستدان کو اپنی تحصیل میں امپاور ہونے دیں وتھ فائنینشیل کنٹرول, فسکل کنٹرول, تو وہ خود الیکشن ہار جائیں گے. تو اس تضاد کو آپ نے ٹیکنیکلی درست کرنا ہے, الزام دینے کی ضرورت نہیں ہے, آخر ان کی سیاست ہے. آپ نے ساتھ بیٹھ کے یا تو ان کا سٹیک بنانا ہے یا اس پرابلم کو سالو کرنا ہے. ہم اس پرابلم کو سالو نہیں کر سکے, جس کی وجہ سے ہم بار بار جو لوکل گورنمنٹ ہے وہ رپچر کا شکار ہو جاتی ہے. اور میرا آرگومنٹ اس کتاب میں یہ ہے کہ اگر آپ اچھے سے اچھا لا بھی لے آئیں تو چونکہ یہ انسینٹیوز الائن نہیں ہیں تو وہ ویکن پھر بھی کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر بعد میں ڈی سی صاحب اور چیف سیکرٹریز کلازز لے آئیں گے, یا جب اس کے اندر ایم پی ایز دوبارہ نئی, کیونکہ جتنے بھی لوکل گورنمنٹ کے لاز آئے ہیں
آپ اس کی امینڈمنٹس کی ہسٹری دیکھیں, آپ حیران ہو جائیں کہ وہ اگلے ہفتے سے امینڈ ہونے شروع ہو جاتے ہیں. بیکاز جو ہم نے پیپر میں جب DRI کا ہیڈ تھا تو ہم نے 4 پیپر اس پہ لکھے, اور ہم نے یہ بات اسٹیبلش کی کہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے, نہ صرف یہاں بلکہ پوری دنیا میں. ایون فرانس میں جو ریجنز کو جب انہوں نے ڈیسینٹرلائز کیا تو 2007 میں جب سرکوزی آئے تو انہوں نے اس کو واپس لے لیا, یعنی کیونکہ اس میں جو اس کا نا پالیٹکس کی ہارٹ آف دس ٹیکسیشن, جیسے فواد صاحب نے کہا, ریسورس ڈسٹریبیوشن, پاور یہ ساری اس کے اندر موجود ہیں. تو آپ نے اس کو اگر سالو کرنا پڑے گا تو ایک بڑے سنجیدہ مکالمے سے, اور اس میں 2 چیزیں چاہیے ہوں گی, پولیٹیکل ول بھی چاہیے جو سسٹین رکھ سکیں, اور بڑی ہائی کوالٹی ٹیکنیکل ایبلٹی چاہیے جو ان سارے پرابلمس کو سالو کر سکے. اب میں چونکہ میرا تعلق تلنگانگ کے گاؤں سے ہے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ لوکل گورنمنٹ کی فقدان نے ہم جیسے اضلاع کو متاثر کیا ہے. میں 2016 کا پاورٹی ڈیٹا میرے پاس ہے, بعد میں وہ ملٹی کلسٹر پاورٹی سروے نہیں آیا, اس کے حساب سے 79 ملین لوگ پاکستان میں غریب تھے. اب کووڈ کے بعد ہو سکتا ہے وہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں شاید زیادہ ہو گئے. اس میں 79 ملین لوگوں میں 71 ملین لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں. تو جو پاورٹی ہے وہ اسینشلی ایک رورل پرابلم ہے. اگر آپ پاورٹی ڈیٹا دیکھیں تو پچھلے 20 سالوں میں اربن ایریاز میں ڈراسٹکلی گری ہے اور رورل ایریاز میں فروزن رہی ہے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جو فسکل پالیسی کے انسٹرومنٹ ہیں جس میں گورنمنٹ اسپینڈنگ شامل ہے, وہ آپ کا جو ڈلیوری چین ہے, جو ہم چیف منسٹر پنجاب کے ساتھ کام کیا ہے ہم نے, وہ جو چیف منسٹر یا فواد صاحب ایک چیز آرڈر کریں تو نیچے گاؤں تک پہنچنے میں ہو سکتا ہے اس کو سالوں لگ جائیں. تو وہ بروکن ہے جگہ جگہ سے, اس میں کوئی انسینٹیو نہیں ہے, اور آپ جب تک اس کو نہیں لائیں گے وہ نہیں ہو سکتا. اور کنٹریز جو اٹھے ہیں ہمارے ایشیا میں, جو ایون چائنا بھی فار دیٹ میٹر, اس میں آپ دیکھیں تو ان کی ساری کی سارا رائز جو ہے وہ نیچے سے ہے. جو ابھی کولمبیا یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں یوین آنگ, ان کی بڑی اہم کتاب ہے ہاؤ چائنا اسکیپ پاورٹی. تو اس میں وہ لکھتی ہیں کہ بھائی ہر ڈسٹرکٹ میں چائنا میں ایک ہیڈ آف پالیٹکس ہے اور ایک ہیڈ آف بیوروکریسی ہے, اور وہ 15 20 سال کا ٹینیور ہے. جو ہیڈ آف پالیٹکس ہے وہ جڑا ہوا ہے گاؤں کے ساتھ, اور اس کے پاس فائنانس منسٹر کا ٹارگیٹ ہے کہ تم نے 6% گروتھ ڈسٹرکٹ کی دینی ہے. تو وہ اکنامک جو پروجیکٹس ہیں وہ کیوں ان کے نہیں ختم ہو رہے, کیونکہ وہ 6% کو ڈیلیور کرنے کے لیے وہ لوکل زمین بھی دے سکتا ہے, ڈسکریشنری پاورز ہیں وہ لوگوں کو اکٹھا بھی کر سکتا ہے, وہ اپنے انویسٹرز کو بھی لا سکتا ہے, اور اپنے افسران کا بھی پروجیکٹس میں رکھ سکتا ہے تھوڑا سا اس میں ایک پروفٹس, تاکہ وہ اس کو چلاتے رہیں. تو میرا مطلب یہ ہے کہ جو گورننس کی ڈبیٹ ہے اس میں ہمیں ریئلسٹک رہنا چاہیے کہ ہم اس کی خصوصیات بڑی ہیں. سوال یہ ہے یہ کیوں نہیں ہو پا رہا, اور ہونے نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ابھی احمد صاحب سے کہا تھا کہ پاکستان میں جو لوکل گورنمنٹ کو چیمپئن کسی بھی سیاستدان نے نہیں کیا, خاص طور پہ پنجاب میں, اور پرابلی دانیال عزیز کے بعد احمد صاحب اور دوسرے پولیٹیشین جو اس پہ کام کر رہے ہیں. امپورٹنٹ بات میری جو لوکل گورننس پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں اس پہ یہ ہے کہ آپ باقی تمام ایڈوکیسی چھوڑیں, اور آپ جو 10 سے 15 بڑے سیاستدان ہیں آپ انہی کے ساتھ انگیج کریں. اس میں جو بڑے لوگ ہیں اسٹیٹ کے, فواد صاحب ہیں, اور ان کو ڈالیں, اور کسی طریقے سے آپ یہ بات باور کروائیں کہ اپنی شارٹ سائٹنس کی وجہ سے وہ پاکستان کو آپ اس پہ نہ کریں. میں کانسیکوینس میں میری نے اس پہ بات کرنی ہے, کانسیکوینس بتاتا ہوں. اس وقت جو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے پاکستان کا وہ 20 ڈگری بنگلہ دیش سے گر گیا. یعنی ہمارا وہ یوز ٹو بی 130, انڈیا 129, بنگلہ دیش 1, اس طرح ہوتا تھا. اس وقت ہم 154 پہ پہنچ گئے ہیں, اور بنگلہ دیش, اور اس کی وجہ کیا ہے آپ بے شک دیکھیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوکل لیول پہ ان کے جو ادارے ہیں 7 سول سوسائٹی کے ساتھ مل کے ان کی سروس ڈیلیوری بہتر ہوئی ہے. تو تینوں چیزیں, ہیلتھ, ایجوکیشن اور انکم جنریشن جب بہتر ہوئی تو ان کی ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس آگے چلا گیا ہے. اچھا, آپ نے پچھلے 4 سالوں میں ایک اور چیز کی ہے, ایک تو لوکل گورنمنٹ نہیں آنے دی, دوسرا آپ نے سارے NGOs کو جو ہے وہ بلیک لسٹ کر دیا. اب میں ایک NGO کا ڈائریکٹر ہوں پہلے بھی, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اتنا مشکل ہے, نہ آپ کسی ڈونر کو ویزے دیتے ہیں اور نہ آپ یہاں پہ ان کو کام کرنے دیتے. اتنی NOCs ہیں, اتنا زیادہ کنسرویٹو پوزیشنز ہیں, اور اتنا زیادہ سسپیشیسنیس ہے کہ آپ کی جو اوور آل اسپیس ہے جو ڈیولپمنٹ کی ڈیلیوری کی ڈسٹرکٹ لیول پہ, لوکل لیول پہ, وہ بری طرح متاثر ہوئی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایک سنجیدہ اس کے آغاز کی ضرورت ہے, اور میرا خیال ہے کہ جو بڑے لوگ ہیں وہ اپنی زندگی کا اس پر ڈیڈیکیٹ کریں. ڈاکٹر مفتاح ہیں, فواد صاحب ہیں, احمد, جب باقی لوگ ہیں. اٹس فنڈامنٹلی امپورٹنٹ فائٹ فار پاکستان, اور اس کو بغیر آپ بالکل بھی یہ فکس نہیں کر سکتے, چاہے آپ جو مرضی الیکشنز کرائیں نہ کرائیں, بڑے پروجیکٹس کریں, لوکل کریں, آپ پاورٹی کو نہیں ختم کر سکیں گے, آپ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کو نہیں ٹھیک کر سکیں گے. اور جو آخری بات ہے وہ وائس کی ہے.
میں راجن پور میں اس کتاب میں ایک چیپٹر ہے، راجن پور میں چائلڈہڈ میرجز کو میں نے دیکھا غور سے کہ یہ بچوں کی، ان بچیوں کی بھی شادیاں ہو رہی تھیں جو ابھی پیدا نہیں ہوئی، اس کی اسٹام لکھے جا رہے تھے. تو اس میں تمام ایکٹرز تھے، مقامی مولوی صاحب تھے، مقامی جو وہاں پہ سردار صاحب ہیں وہ تھے، پیرنٹس تھے. نہیں تھی تو اسٹیٹ نہیں تھی وہاں. تو جب آپ کی اسٹیٹ نہیں ہوتی تو آپ کے ہیومن رائٹس کی بھی وائلیشنز اکیوٹ ہو جاتی ہیں. پھر ہم جی ایس پی پلس پہ یورپینس کو بتاتے رہتے ہیں کہ ہم نے NCHR بنا دیا ہے، ہم نے یہ کر دیا ہے، وہ ہمارے ٹیکسٹائل کوٹا کاٹتے رہتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ امپورٹنٹ چیزوں کو ہمیں اب اریسٹ کرنا پڑے گا. اس جنریشن کو we'll have to solve this. Thank you, Javed Saab. Very good points and we've learned a lot. ایک انٹرسٹنگ اسٹیٹسٹک آئی واز لوکنگ اپ کہ پاکستان اتنا بڑا ملک ہے دنیا کا، اور یہاں پر کتنے لوگ جو ہیں وہ اس الیکٹڈ جمہوری پروسیس کا حصہ ہیں. تو تقریباً کوئی 1500-1600 لوگ ہیں اس 20 کروڑ سے بڑی آبادی کے ملک میں جن کو جو الیکٹڈ آفیسز کے لیے جو الیکٹڈ آفیسز ہولڈ کرتے ہیں. اور تقریباً اگر آپ ہارنے والوں کو شامل کر لیں تو زیادہ سے زیادہ 4-5 ہزار لوگ ہوں گے جو پولیٹیکل پروسیس کا حصہ ہیں. یہی آپ باقی جمہوریتوں میں دیکھیں کمپیریبل سائز کی تو امریکہ میں 5 سے 6 لاکھ لوگ الیکٹڈ آفس ہولڈرز ہوتے ہیں، یعنی کہ ہر کاؤنٹی، ہر گاؤں، ہر اسکول ڈسٹرکٹ. اور بدقسمتی جیسے جاوید صاحب نے کہا کہ اگر آپ اپنے گاؤں کا اسکول، وہاں کے شہری ٹھیک کرنا بھی چاہیں تو وہ نہیں کر سکتے. آپ وہاں کے ٹیچروں کی کمی پوری نہیں کر سکتے، وہاں پہ پلے گراؤنڈ کو لیول نہیں کروا سکتے جب تک کہ آپ سیکٹری ایجوکیشن کو کنونس نہ کر پائیں یا آپ کا MPA ایک CM سے کوئی اسپیشل گرانٹ اپروو نہ کرا لے. اور وہ بھی ایک ون ٹائم انٹرونشن ہوگی. جیسے ہی DC چینج ہوگا، سیکٹری چینج ہوگا، MPA چینج ہوگا تو حالات وہیں پہ واپس آ جائیں گے. میری جیمز گل صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور لوکل گورنمنٹس کی جہاں پہ بات کی جاتی ہے وہاں پہ یہ ایک بڑا افیکٹو انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں ایک لیول پلینگ فیلڈ کریٹ کرنے کے لیے کہ پاکستان کے ہر طبقے کو، ہر محروم طبقے کو، خواتین کو، اقلیتوں کو، جو مارجنلائزڈ کمیونٹیز ہیں، جو ایکسٹریم پاورٹی کے اندر ہمارے ملک میں شہری ہیں، ان کو کیسے اس نظام کا حصہ بنایا جائے اور وہ اپنے مسائل حل کرنے کے لیے بھی اپنی اس میں پارٹیسپیشن کر سکیں. تو میری سے میرا سوال یہ ہوگا کہ پاکستان کا جو 75 سال کا تجربہ ہے لوکل گورنمنٹس کا خاص طور پہ، اور نیشنل اور پروونشل میں بھی جو یہ افرمیٹیو ایکشن ہے ریزروڈ سیٹس کا مائنورٹیز اور ویمن کے حوالے سے خاص طور پہ، وہ کیسا رہا؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا وہ اس سے ہم کوئی خاطر خواہ بہتری دیکھ سکے ان کمیونٹیز کی ڈیسیجن میکنگ پروسیس کے اندر؟ اور اگر نہیں دیکھ پائے تو اس میں مسائل کیا ہیں اور اس کو کیسے بہتر اور زیادہ افیکٹو کیا جا سکتا ہے؟ بہت بہت شکریہ. بہت سارے سوال ایک ہی سوال میں، اور وہ بھی دو اتنی بڑی اتنے بڑے چیمپئنز کی اتنی بھاری بھرکم باتوں کے بعد مجھے ہمیشہ اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اتنے بڑے مسائل ہیں، اور اس میں جب ان طبقات کی بات کی جائے جن پر عمومی طور پر بات نہیں ہوتی. اور میں ہال میں بار بار نظر دوڑا رہی تھی، اور یہ ایک عادت سی پڑ گئی ہے کہ جہاں پر کسی محفل میں کسی جگہ پر جب جایا جائے تو یہ ضرور دیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہاں پر کس طرح کے لوگ ہیں، کیسی نمائندگی ہے، کس کس جگہ سے یہ لوگ آئے ہوں گے. زیادہ تو شاید اندازہ نہیں ہو سکتا، چہرے سے، حلیے سے، کپڑوں سے، کھڑے ہونے کے انداز سے، گفتگو سے، تھوڑی بات چیت سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ کسی خاص جگہ سے لوگوں کا تعلق ہے. کسی بھی جگہ سے نمائندگی کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص اس جگہ کی، اس طبقے کی نمائندگی کر رہا ہے. اگر ہم بات کریں کہ افرمیٹیو ایکشن ہے، لوکل گورنمنٹ کی بات کریں، بہت ایک تھرڈ ٹیئر ہے پارٹ ایک کسی بھی حکومت کا، کسی بھی ریاست کا. جب تھرڈ ٹیئر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ یہاں پر جب ہمارے پاس فیڈرل گورنمنٹ ہے، پروونشل گورنمنٹ ہے، ہم نے سیٹیں ایلوکیٹ کی ہیں افرمیٹیو ایکشن کی کے تحت. اور افرمیٹیو ایکشن ہے کیا، جس کو ہم کوٹا بھی کہتے ہیں، عام
लिहाज से। कोटे का मतलब ये है कि कोई ऐसा तबका है जो बुनियादी तौर पर दो वजूहात की बिना पर उसको मखसूस नुमाइंदगी चाहिए। एक वजह तो ये है कि उस पॉपुलेशन की, उस तबके की कुछ ज़रूरियात मुख्तलिफ हैं। इसका मतलब ये है कि जो अक्सरियत है उससे कुछ मुख्तलिफ है। वो वजह जिन्स हो सकती है, वो वजह मज़हब हो सकता है, वो वजह उम्र हो सकती है, इलाका हो सकता है, कोई भी उसका सोशो इकनॉमिक स्टेटस हो सकता है। ये चंद वजूहात हो सकती हैं जिस वजह की बुनियाद पर उसको मखसूस नुमाइंदगी की ज़रूरत है। और दूसरी बड़ी वजह ये है कि वो नुमाइंदगी उसको इसलिए भी चाहिए कि जो अक्सरियती तबका है उसने बहुत लंबे अरसे तक हुकूमत की है, बहुत लंबे अरसे तक उस प्रिविलेज से फ़ायदा उठाया है, उस नुमाइंदगी से फ़ायदा उठाया है, और ये तबका किसी तरह से पीछे रह गया है। आजकल एक बड़ा सोशल सेक्टर में बड़ा एक पॉपुलर फ्रेज़ है, और हम SDGs की बात करें तो लिविंग नो वन बिहाइंड। कुछ तबकात ऐसे हैं जो तरक्की याफ्ता कौमें हैं, उन्होंने ये देखा कि हम तरक्की की दौड़ में बने इंसान इतने आगे चले गए हैं कि कुछ तबकात पीछे रह गए हैं, और ये पीछे रह गए हैं तो वो तरक्की याफ्ता अब तबकात ही की जिम्मेदारी है कि जो लोग पीछे रह गए हैं उनको अपने साथ आगे मिलाया जाए, आगे जोड़ा जाए। और इसी वजह से अब जो अफर्मेटिव एक्शन एक जिम्मेदारी बन गया है उन तबकात की जो कि अक्सरियत में हैं, जो कि ताकतवर हैं, जिनका वसाइल पर कंट्रोल है। उसकी मिसाल हम अक्सर जब कोटाज में अक्सर देखते हैं कि जो हमारे बच्चे आते हैं, बलूचिस्तान से आते हैं, KP से आते हैं, उनके लिए पंजाब में कोटा मुख्तस किया जाता है। हम देखते हैं कि ख़वातीन के लिए कोटा मुख्तस है, अभी माजूर अफराद के लिए कोटा है, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उनके लिए। तो ये वो तमाम तबका जिनको हम महरूम तबकात कहते हैं। लोकल गवर्नमेंट में भी ये तबकात की किसी हद तक नुमाइंदगी मौजूद है, लेकिन ये नुमाइंदगी की ज़रूरत क्यों है? बहरहाल इसके लिए भी वजूहात तो यही दो हैं कि ये वो तबकात हैं जिनको बुनियादी तौर पर तो जब सियासी नुमाइंदगी की बात की जाए, ज़रूरियात की, बुनियादी ज़रूरियात की बात की जाए, तो बुनियादी ज़रूरियात तो हर शहरी की एक सी हैं, शहरी ज़रूरियात भी हर एक की एक सी हैं। उसमें रियासत की जिम्मेदारी है कि किसी किस्म की तफरीक ना हो, मर्द और औरत के दरमियान किसी मजहब की बुनियाद पर, उम्र की बुनियाद पर। जैसे बहुत अहम स्टैटिस्टिक्स थे, 33% अगर 18 साल से कम उम्र के हैं तो क्या रियासत या हुकूमत इस बात का एहसास है कि वो 33% जो आबादी है उसके लिए कोई सहूलियात मैसर हैं, या तमाम सहूलियात जो DHA से ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए हैं ताकि वो आसानी से एयरपोर्ट पे पहुंच सकें, आसानी से वो शहर की तरफ रुख कर सकें, आसानी से अगर वो राइवन रोड पे जो स्कीमें हैं वहां से आकर वो शहर में बड़े आराम से काम कर सकें। क्या हमारे पास उन तबकात को जो कि कच्ची आबादियों में रहते हैं, जिनके पास पीने का साफ पानी नहीं है, जिनके पास जो सीवर मिला पानी पीते हैं, क्या रियासतें उन शहरियों की उन ज़रूरियात का ख्याल कर रही हैं? क्या पाकिस्तानी रियासत को या हुकूमत को इस बात का एहसास है कि एक बुनियादी हक है किसी भी शहरी का कि आपका रजिस्ट्रेशन, जो शादी का रजिस्टर है उसके तहत नादरा उसको रजिस्टर करे और आपको वो एक सर्टिफिकेट, जो डिजिटाइज्ड सर्टिफिकेट है, वो मिल जाए। लेकिन जब से नादरा का सर्टिफिकेट आया है, क्या हुकूमत को इस बात का एहसास है कि यहाँ पर चंद ऐसे भी तबके के लोग हैं जिनका ताल्लुक जो मुसलमान नहीं हैं, जिनका ताल्लुक, जिनका मजहब फ़र्क है, और उनके लिए किसी किस्म की ऐसी कानून साजी नहीं की गई जिसके तहत उसी यूनियन काउंसिल में जहाँ पर एक मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस के तहत शादी का तलाक का इंदराज होता है, उसी के तहत वहाँ पर भी इंदराज हो। तो इसका मतलब ये है, ये तमाम मसाइल या एक बड़ी जो वजह है क्यों नुमाइंदगी की ज़रूरत है, वो बहरहाल पाकिस्तान में तो ये चूँकि एक मजहबी मामला था, क्यों नॉन मुस्लिम रिजर्व सीट्स एलोकेट की गई, उस पर एक तारीख है। मेरे कॉलीग आसिफ वकील बैठे हैं, हमने बहुत साल ये तोड़ कोशिश की ये समझने के लिए कि क्यों रिजर्व सीट्स की ज़रूरत पड़ी और
यहाँ पर जो नॉन मुस्लिम्स की अभी तक सीट हैं, जो कि 1976 से ऑनवर्ड्स अभी तक 10 सीटें नेशनल असेंबली में हैं, सूबाई असेंबली में भी वही सीट्स हैं। क्या वजह है कि जब भी वो सीट्स बढ़ाने की बात की जाती है तो उसको हमेशा से रद्द कर दिया जाता है इस बुनियाद पर, हालांकि आबादी के तनासुब के लिहाज से या उनकी जो पॉपुलेशन है, उनकी इलेक्टोरल जो रोल है उस लिहाज से तो बहुत इनफेक्टिव हैं। तो और जब जुदागाना का इंतखाब चुना गया तो वो एक बहुत बड़ी वजह थी। आप कोई भी मसीही आबादी जब शुरू होती है तो आपको बड़ी आसानी से ये अंदाजा हो जाएगा कि ये आबादी है, क्योंकि ना वहाँ पर कोई कच्ची सड़क है, वहाँ पर पीने का साफ पानी नहीं है, वहाँ पर कोई भी ऐसी बुनियादी सहूलत नहीं है जिससे देखकर ये अंदाजा हो कि ये इस सदी की, इस मुल्क की, इसी बड़े मेट्रोपॉलिटन की कोई आबादी है जो अभी तक जहाँ पर मालकाना हकूक लोगों को नहीं मिले। तो ये तमाम सियासी नौइयत के मसाइल हैं, ये तमाम वो मसाइल हैं जिसको जब इसको जुदागाना इंतखाब किया गया तो ये एक 30 साल का एक बहुत बड़ा गैप है जिसको अभी तक फिल आउट करने की कोई भी ऐसी एफर्ट नहीं की गई। तो ये जो भी रिप्रेजेंटेशन है उसका तरीकाकार जो भी हो, सबसे पहले तो ये हुकूमतों को, सियासी जमातों को खास तौर पर, और उनकी गैर संजीदगी का ये आलम है कि आज तक कोई सियासी जमात जब भी ये रिजर्व सीट्स की बात आती है इस पर कोई भी संजीदा गुफ्तगू करने को तैयार नहीं है। इस पर जो सिलेक्शन का तरीकाकार है, पहली बात तो ये है कि इसको एक खैराती सीट समझा जाता है, इसका रैशनल क्या है, इस पर किसी सियासी जमात को ये अंदाजा नहीं है या इस पर सोच विचार नहीं है कि ये रैशनल क्यों है, किस रैशनल के तहत आपकी खवातीन की सीट रखी हुई है। इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं, आपकी लोकल कमिटमेंट्स हैं, आपने खवातीन की एम्पावरमेंट के लिए बहुत सारी कानून साजी करी है और आपको ये ज़रूरत है इस बात की, आपने नॉन मुस्लिम्स की सीट रखी हैं, वो आपकी अपनी एक मुसीबत है जिससे आपने जान छुड़ाने की कोशिश की। लेकिन अगर ये सीट्स मौजूद हैं तो क्या इसका कोई दुरुस्त इस्तेमाल करने की, इसका मौसर इन तबकात को, इनकी मौजूदगी को इस बात का एहसास दिलाने के लिए कोई अहम किरदार अदा कर सकती है कि ये लोग इस मुआशरे का हिस्सा हैं। और ये बहुत आसान है, आप किसी जगह पर जाएं, वहाँ पर देखें, और इसमें भी हम एक जो लेंस है और दो लफ्ज़ हैं जो मेरा ख्याल है पाकिस्तानी मुआशरे की जिद है, एक डाइवर्सिटी और एक इंक्लूजन। हमें हर एक अपने ही रंग का चाहिए, अपनी ही नस्ल का चाहिए, अपने ही मजहब का, फिरके का, जिन्स का चाहिए। हमें नहीं चाहिए कोई ऐसा शख्स जो हमसे मुख्तलिफ हो। और यही वजह है कि जब नुमाइंदगी की भी बात आती है तो यही लेंस हमारे लिए बहुत बड़ी रुकावट है। और जब तक हम ये तस्लीम नहीं करेंगे कि हमारे दरमियान वो लोग रहते हैं जो हमसे मुख्तलिफ हैं, हमारे दरमियान वो लोग हैं जिनका मजहब हमसे मुख्तलिफ है, हमारे दरमियान वो लोग हैं जिनकी जिन्स हमसे मुख्तलिफ है, जो हेट्रोसेक्सुअल नहीं है, जो सिस जेंडर नहीं है, हमारे दरमियान वो लोग हैं जो जिस्मानी माजूरी का शिकार है लेकिन वो इंसान है। क्या यहाँ पर आने के लिए, मोबिलिटी के लिए क्या इंतजामात हैं? अगर उनकी इस मुआशरे में नुमाइंदगी, इस लोकल गवर्नमेंट सिस्टम में नुमाइंदगी हम तभी यकीनी बना सकते हैं जब सियासी जमातों के दरमियान ऐसे लोग मौजूद हों जो इस बात का एहसास कर सकते हों कि ये लोग इस मुआशरे का, इस मुल्क का अहम हिस्सा हैं। ये बातें उन बातों से मुख्तलिफ हैं जो हमने पहले सुनी हैं, लेकिन ये बातें इसलिए ज़रूरी हैं कि इन बातों की तरफ किसी सियासी जमात की तवज्जो नहीं है और इसका सिर्फ एक सियासी नुक्ता नज़र नहीं है। अगर हमारी सियासी जमातें इन तबकात को तस्लीम नहीं करती तो हमें इस बात पर अफसोस नहीं करना चाहिए कि जॉयलैंड पर बैन क्यों हुआ, हमें इस बात पर अफसोस नहीं करना चाहिए कि तमाम जो तशद्दुद आमेज जितने भी वाक़यात हुए हैं उस पर जो मुआशरे का वो रवैया था वो कैसा था। इसकी बुनियाद बहरहाल इन सियासी जमातों के ज़िम्मे है और बहरहाल एक लोकल गवर्नमेंट जो सिस्टम है, चूँकि वो रोज़मर्रा लोगों की ज़िंदगियों से जुड़ा हुआ एक टियर है, जब तक इसका एक हम जो फवाद साहब की बात है
ہم اوپر سے نیچے تبدیلی لانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن گلی محلے میں تبھی تبدیلی آئے گی جب سیاسی جماعتیں ان طبقات کے ساتھ ساتھ اپنے ورکرز کو ان کے ساتھ ملا کر یہ سوچیں گی کہ یہ ہمارا حصہ ہے اور ہمیں صرف اپنے کسی ذاتی ملازم کے ذریعے یہ ٹوکن ریپرزنٹیشن نہیں دینی ہے. یہ واقعتاً ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ طبقات جو ہم سے مختلف ہیں ان کے مسائل کیا ہیں اور ان کے حل کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے. یہ این جی اوز کا کام نہیں ہے کہ وہ ٹرانسجینڈرز پر، مائنورٹیز پر، ویمن پر کام کریں. یہ سیاسی، وہ پاکستان کے شہری ہیں اور صرف یہ دیکھنا کہ ان کے مسائل ہیں تو یہ صرف بات اس پر این جی اوز کریں. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ سیاسی جماعتوں کے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے اور اس کے ساتھ ہی میرا خیال ہے کہ ڈسکشن کو ہم آگے بڑھائیں گے. اینڈ آئی ایم ویری مچ لوکنگ فارورڈ ٹو ہیئر اف یو ہیو اینی کوسچنز. شکریہ میری. اور تھوڑا سا اس پر میں بھی بات کرنا چاہوں گا. I was fortunate that I had the honor to serve as a head of local government of district Narowal اور بحیثیت چیئرمین میں ڈسٹرکٹ کاؤنسل کا بھی کنوینر تھا جس ہاؤس میں خواتین ڈسٹرکٹ ممبرز، اقلیتی ممبرز موجود تھے اور بجٹ میکنگ پروسیس، ایلوکیشن پروسیس، جیسے اسمبلی میں ووٹنگ ہوتی ہے ویسی ضلع اسمبلی میں یا سٹی کی کاؤنسل میں قرارداد پاس ہوتی ہے، اس پہ بحث ہوتی ہے، اس پہ ہاتھ کھڑے کیے جاتے ہیں. اور بدقسمتی سے یہ دیکھا گیا کہ چاہے وہ یونین کاؤنسل ہو، چاہے وہ ضلع اسمبلی ہو جہاں مجھے خود بیٹھنے کا اتفاق ہوا، اور اگر آپ صوبائی اور قومی اسمبلیوں میں بھی دیکھ لیں تو جو ریزرو سیٹس کا ایک طریقہ کار ہے کہ سیاسی جماعتیں ایک لسٹ پر، پرچی پر نام لکھ کر دے دیتی ہیں اور وہ ممبر منتخب ہو جاتے ہیں. کم از کم میرے تجربے اور مشاہدے میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ان کی ایوان میں اتنی عزت نہیں ہوتی جتنی ایک جنرل سیٹ کے ممبر کی ہوتی ہے. اور ہماری اسمبلیوں میں بھی ایک فرسٹ گریڈ اور ایک سیکنڈ گریڈ ممبرس کا ایک انفارمل سی ایک وہاں پر گریڈنگ ہوئی ہوئی ہے. میننگ فل پارٹیسپیشن نہیں ہوتی، نہ ان کو وہاں پر بات کرنے دی جاتی ہے. 1935 میں جب انگریز گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ لے کے آیا تو اس وقت یہ ریزرو سیٹس کا تصور دیا گیا اور تب لکھا گیا کہ یہ 10 سال میں ان کو اتنا امپاور کیا جائے گا کہ یہ معاملہ ختم ہو جائے گا اور یہ ڈائریکٹ ریپرزنٹیشن کی طرف چلے جائیں گے. پھر بار بار جب بھی کوئی نیا قانون آتا تھا اس میں لکھا جاتا تھا کہ 10 سال کے لیے ریزرو سیٹس رکھی گئی ہیں، ان کے بعد ان کو مین سٹریم کر دیا جائے گا، ہم ان کو 10 سال میں اتنی امپاورمنٹ دیں گے. آج ہمارے ساتھ والے ملک بھارت میں صوبائی اسمبلیوں کی سیٹیں مختص ہیں کہ یہاں پر صرف مائنورٹی کینڈیڈیٹ ہی سیاسی جماعت جو ہے وہ اس کو نامینیٹ کر سکتی ہے. لیکن ہم ابھی تک ان ریزرو سیٹس، نامینیشن لسٹ بیسڈ سیٹوں کے استعمال کے ساتھ ایک میرے خیال میں ایک بہت اچھی چیز کو، بہت اچھے تصور کو ہم نے بالکل اس کا حلیہ بگاڑ دیا ہے اور میننگ فل وائسز نہیں ہیں. آخر میں اب ٹائم کی کیونکہ قلت ہے، میں دیکھ رہا تھا کہ پنجاب صوبے میں پچھلے 10 سال میں اگر آپ دیکھیں تو 2013 سے لے کے 2023 تک 10 بلدیاتی قوانین ان افیکٹ رہ چکے ہیں مختلف شکلوں میں. 2001 کے قانون سے شروع ہوئے، 13 کا آیا، پھر امینڈ ہوا، پھر 19 کا آیا، پھر امینڈ ہوا، پھر 21 میں آیا، پھر 22 میں قانون سازی ہوئی جون میں، پھر 22 میں قانون سازی ہوئی اکتوبر میں. تو ایک ٹیئر آف گورنمنٹ ہے، اگر اس میں 10 سال میں 10 مختلف قوانین اور 10 مختلف تصورات پیش کیے جائیں گے اور الیکشن نہیں ہوں گے تو یقیناً یہ ایک مسئلہ ہے. اور آپ نے ابھی کہا کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بغیر آگے بڑھنا ناممکن ہے. تو میں بس ایک ہی سوال آپ تینوں سے، فواد صاحب سے، پھر جاوید صاحب سے اور میری سے، کہ اس تھرڈ ٹیئر کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کیسے ممکن ہے، کیا کیسے سیاسی جماعتوں کو اس پر متفق کیا جائے اور اس ایک نقطے پر لے کے آیا جائے کہ اس کے بغیر ترقی نہ ہوگی. تو آپ یہ بتائیں کہ وہ کون سی ڈسکشنز تھی جہاں پہ ڈیسیجن میکنگ میں لوکل گورنمنٹ نہیں وہاں پہ لوٹ جاتی تھی واپس سے، کون سا بنیادی جھگڑا ہے جس کو 10 لاز میں یہ ایک بیسک جھگڑا ہے بیوروکریسی اور پولیٹیشنز کا، ایم پی ایم ایل ایز کا اور لوکل گورنمنٹ. تھوڑا سا اس انسائٹس اگر آپ کی
देखिए अहमद, आपने असल में एक बात की तो बड़ी खूबसूरत है, जो आज ये हमारा थिंक फेस्ट है उसके भी बेस वही इकबाल का एक शेर है। आपने कहा कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर या ओवरहेड ब्रिजेस या दूसरी चीजें जो हैं वो एक्चुअली नहीं होती। डेवलपमेंट का ही ना तो है, जहाने ताज़ा से है अफकार ताज़ा, जहाने ताज़ा से अफकार ताज़ा की है नमूद, कि संगो खिश से होते नहीं जहां पैदा। तो वो तो एक कॉन्सेप्ट बेसिक है जो इनग्रेन्ड है कि असल जो डेवलपमेंट है वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है। आप लोगों को डेवलप करेंगे, आप उनको हुनर सिखाएंगे, आप उनको एजुकेशन देंगे, आप उनको हेल्दी बनाएंगे, आप उनको एक सेहतमंद मुआशरे में परवान चढ़ाएंगे, तो फिर वहां से एक सेहतमंद सोसाइटी जन्म लेगी और आगे चलेगी। जो आपकी बात है, थोड़ा सा मुझे इजाजत दीजिएगा कि मैं इसको जरा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखूं। देखिए, पाकिस्तान में मेरे ख्याल में दो बेसिक इंस्टीट्यूशंस थे जिन इंस्टीट्यूशंस को डेलिबरेटली स्ट्राइक आउट किया गया, एक को डायरेक्टली और एक को इनडायरेक्टली, और ये दोनों इंस्टीट्यूशन कोर थे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की और पॉलिटिकल एक्टिविज्म की। एक लोकल गवर्नमेंट और एक स्टूडेंट्स यूनियंस, और इसके पीछे एक पूरा फलसफा था। फलसफा ये था कि ये वो दो सतह हैं, ये दो वो इंस्टीट्यूशंस हैं जहां से पॉलिटिकल लीडरशिप ट्रेन होती है और इमर्ज करती है। अगर आप इस बुनियाद को ही खोखला कर देंगे तो पॉलिटिकल पार्टीज फिर सिर्फ वो हैंड पिक्ड लोगों के ऊपर रह जाएंगी जो आज आपको नजर आती है। तो लोकल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन ये बुनियादी तौर पे आज आपको अपनी सोसाइटी में जो रेजिस्टेंस नजर नहीं आ रही, आज आपकी सोसाइटी में आपको अगर कोई पॉलिटिकल वर्कर नजर नहीं आ रहा, अगर आज आपको ये मुश्किल दिखाई देता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो या एक पॉलिटिकल लीडर, उसको जब कोई जुडिशियल ऑर्डर के जरिए या किसी स्टेट ऑर्डर के जरिए उठा के बाहर फेंक दिया जाता है, तो वो अपने राइट को, लोगों को बाहर ला के उसके खिलाफ एहतजाज नहीं कर सकता। तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये जो दो नर्सरीज थी पॉलिटिकल एक्टिविज्म की, इनको हमने जड़ से उखाड़ के फेंक दिया है, और अनफॉर्चुनेटली खुद पॉलिटिकल पार्टीज उसका हिस्सा बनी है। क्यों बनी है? जिस तरह जावेद साहब ने मुझसे पूछा कि जी मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं। देखिए, एक स्टेज पे हुआ ये पाकिस्तान में कि जनरल अयूब के वक्त में बेसिक डेमोक्रेसीज का सिस्टम उन्होंने अपनी लेजिटिमेसी के लिए इंट्रोड्यूस किया एज अगेंस्ट टू द पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने पाकिस्तान के बनते वक्त शेप की। तो जनरल अयूब ने उनको कन्फ्रंट करने के लिए, बिकॉज पॉपुलर पॉलिटिक्स में वोट टू वोट में जो उनकी ओपोनेंट थी मोहतरमा फातिमा जिन्नाह, वो ऑब्वियसली उनसे नहीं जीत सकते थे, तो उन्होंने एक नया सिस्टम कॉइन किया विद द हेल्प ऑफ द ब्यूरोक्रेसी एंड द अदर लीगल एक्सपर्ट्स एट दैट टाइम, जिसमें डायरेक्ट से वो इनडायरेक्ट इलेक्टोरेट की तरफ चले गए, और उस इनडायरेक्ट इलेक्टोरेट के जरिए उन्होंने अपने आप को लेजिटिमेटली इलेक्टेड प्रेसिडेंट करार दे दिया। जब आगे चले, बीच में एक इंटरल्यूड आया, एक डेमोक्रेटिक इंटरल्यूड आया जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का। वन कैन हैव 10 डिफरेंसेस विद हिम ऑन वन काउंट और अनदर, बट इट वाज a government which was elected government and elected through the constitutional framework prevalent at that time. उसके बाद जब उनको टॉपल करके जनरल ज़ियाउल हक आए, तो एक मर्तबा फिर उन्होंने उसी कोर्स को उन्होंने रिवर्ट किया और फिर एक बेसिक डेमोक्रेसीज का सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, अगेन नॉट फॉर हैविंग लोकल पार्टिसिपेशन बट फॉर हैविंग ए कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर हिज लेजिटिमेसी। और तीसरी मर्तबा फिर यही काम जो है वो जनरल मुशर्रफ ने किया। तो जो इस हिस्टोरिकल रेफरेंस में आया वो ये हुआ कि अनफॉर्चुनेटली उससे हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ने ये समझा कि जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं ये हमारी जिद हैं, यू नो, एज इफ they are not a form of government for delivery of public services, but they are a form of government for giving power to dictators. तो ये मतलब मैं बुरा ना मनाएगा, मैं ये कहूंगा कि ये लैक ऑफ एजुकेशन का, क्योंकि हमारे सियासतदानों को पढ़ने की आदत नहीं है, उन्हें किताब देखने की आदत नहीं है, उन्हें पॉलिटिकल लिटरेचर देखने की आदत नहीं है, वो
ایک مرتبہ ایک آفس میں پہنچ جاتے ہیں تو وہاں کا ڈے ٹو ڈے روٹین ان کو اس طرح سے ٹیک اوور کر لیتا ہے کہ انہیں یہ موقع نہیں ملتا. اور پولیٹیکل پارٹیز میں کوئی اپنے ایسے تھنک ٹینکس ہوتے نہیں ہیں جہاں پہ یہ چیزیں ڈسکس ہو سکیں اور یہ سوچا جا سکے کہ اگر یہ فورسز نہیں رہیں گی, اگر یہ انسٹیٹیوشنز نہیں رہیں گے, اگر یہ فورم نہیں رہیں گے تو پولیٹیکل پارٹی بھی نہیں رہے گی. اور پولیٹیکل پارٹیز آج مجھے کہنے دیں یہ کہ آج پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہیں. These are interest groups which represent certain elite of this society. یہ پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہیں. اگر پولیٹیکل پارٹیز ہوں تو وہ سب سے پہلے لوکل گورنمنٹس کو ریوائیو کریں, وہ سب سے پہلے اسٹوڈنٹ یونین کو ریوائیو کریں, وہ پبلک اونرشپ ایٹ دا گراس روٹ لے کے آئیں, بیکاز دیٹ از واٹ ول گیو دیم اسٹرینتھ. ایک اور بات کروں گا, آئی تھنک پاکستان میں جو سب سے بڑی ضرورت ہے اس وقت وہ یہ نہیں ہے کہ ہم منورٹیز کی سیٹیں بڑھائیں یا ہم عورتوں کی سیٹیں بڑھائیں. میرے خیال میں پاکستان میں ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی, بلکہ کانسٹیٹیوشن کی بھی امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں. اس کے لیے صرف پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ 1976 کا جو ہے اس کو آپ کو امینڈ کرنا ہے, اور اس میں یہ ہونا چاہیے کہ جی ہر پولیٹیکل پارٹی اتنے پرسنٹیج آف سیٹس کے اوپر فیمیل کینڈیڈیٹس دے گی اور اتنے پرسنٹیج آف سیٹس کے اوپر منورٹی کے کینڈیڈیٹس دے گی. نہیں دے سکتی تو وہ پھر کانسٹیٹوئنسی ان الیکٹڈ جائے گی. 30%, 25%, واٹ ایور نمبر وی کم ٹو, وی مسٹ میک اے اسٹارٹ ٹو دس. اور اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر یہ ہمیشہ یہی سمجھا جائے گا کہ جی یہ پارٹی پریزیڈنٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ جس کو جی چاہے یہ منورٹی کے کینڈیڈیٹ, اور وہ آپ دیکھتے رہتے ہیں وہی چند فیسز ہیں جو مختلف پولیٹیکل پارٹیز میں, کبھی وہ پیپلز پارٹی سے الیکٹ ہو کے منورٹی کے لوگ آ جاتے ہیں, کبھی وہ دوسری طرف سے الیکٹ ہو کے آ جاتے ہیں. تو مسئلہ اب اس سے آگے بڑھنے کا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ 2 کروشل امینڈمنٹس کی آپ کو ضرورت ہے. ایک آپ کو لیگل اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت ہے فار ٹیکنگ not only the administrative authority down to the government level, local government level, but also the fiscal authority, because آپ نے لوکل گورنمنٹوں کو برباد کر دیا ہے خالی دفتر دے کے اور گاڑیاں دے کے, جب ان کے پاس نہ تو لوگوں کے لیے کچھ کرنے کے لیے ہوتا ہے, نہ ان کے لیے کچھ لوگوں کو جواب دینے کے لیے ہوتا ہے. تو they have to have the fiscal authority along with the administrative authority. And third and final thing, this structure of civil service is now not in line with the requirements that we have today. ہمارے چھوٹے چھوٹے شہر اتنے بڑے ہو چکے ہیں کہ انہیں ایک سینٹرل یا ایک پروونشل سروس نہیں چلا سکتی ہے. People should be given an option کہ آپ لوکل گورنمنٹ کے اسٹرکچر میں رہنا چاہتے ہیں تو آپ وہاں پہ آپٹ کر لیں. Give them the provision to go up to grade 22 there. آپ پروونشل اسٹرکچر میں رہنا چاہتے ہیں تو آپ وہ آپٹ کر لیں, آپ فیڈرل اسٹرکچر میں رہنا چاہتے ہیں تو وہ آپٹ کر لیں. آپ کسی اسپیشلائزڈ, جو آپ کا ایک اور بہت بڑا چیلنج ہے کہ آپ کو فائننس سیکٹری کے لیے کوئی ایسا آدمی نہیں ملتا جو ہوز ایکچولی ٹرینڈ ٹو بی اے فائننس سیکٹری. آپ کو پاور سیکٹری کے لیے کوئی ایسا آدمی نہیں ملتا, ود اے لاٹ آف ریگارڈ فار مائی اون کولیگس, کہ جو ہو کین بی اے گڈ پاور سیکرٹری ہو ہیز دا ایبلٹی اینڈ دا نالج ٹو ہیڈ دیٹ ٹیکنیکل منسٹری which is probably the biggest ministry in terms of the business that it does. 5,000 ارب روپے سے زیادہ کا کاروبار کرتی ہے اور ہم 100-150 ارب کے لیے پوری دنیا میں ہاتھ پھیلا کے پھرتے رہتے ہیں. I mean, you know, this entire reform, it has to take place at one point in time. Otherwise, آج سے 1 سال پہلے میں نے کہا تھا کہ پاکستان is not facing a political crisis, it is not facing a judicial crisis, it is not facing an administrative crisis. وقت تو ختم ہو گیا ہے, لیکن میں چاہوں گا کہ اگر ہم اگلے 5 منٹ کچھ شرکاء سے سوال لے سکیں. میں ایک سوال یہاں سے لوں گا اور 2-3 سوال لے کے اکٹھے پھر میں آگے پٹ فارورڈ کر دوں گا. السلام علیکم, میرا نام ملیحہ ہے. اچھا, میرے سوال بہت کم ہیں اور رینٹ بہت زیادہ ہے. میں لوکل گورنمنٹ کے ساتھ میں اٹیچ ہوں, تو میں سارے پینلسٹ سے 2-3 سوال کرنا چاہوں گی. پہلا سوال تو یہ ہے کہ جب ہم لوکل گورنمنٹ کو امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم یہ پروونشل اتھارٹیز کیوں بناتے ہیں؟ آئے دن کوئی راوی اربن اتھارٹی بنا دیا ہے, کوئی ہم نے کمپنی بنا دی ہے. ابھی ریسنٹلی میرے خیال سے ایک کمپنی بنی ہے پنجاب رورل میونسپل سروسز کمپنی, رورل ایریاز کے لیے. تو آپ جب خود پروونشل اتھارٹیز بناتے رہیں گے تو لوکل گورنمنٹ کیسے امپاور ہوگی؟ آپ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا نام لے لیں, واسا اس کے انڈر ہے, ٹھیک ہے, آپ کی لا میکنگ ہی نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں کہ کانفلکٹنگ لاز کون ختم کرے گا؟ ایک ہی لا کو
सब चीजों पे अप्लाई किया जाता है। अब मुझे ये नहीं समझ आती कि पानी किसका सब्जेक्ट है, वासा उसको देखेगा, एमसी उसको देखेगा, कौन देख रहा है उसको? आप एक ओवरलैपिंग जुरिस्डिक्शन कर रहे हैं, 70 साल हो गए हैं, आज तक कोई लॉ डिफाइन नहीं किया कि ये फलाना एक्ट किस पे अप्लाई होगा। सर हमारे जो पॉलिटिशियंस है सर, ये अपनी पार्टीज के अंदर डेवोल्यूशन नहीं ला सके, तो उनके अंदर किस तरह एक्सपेक्ट किया जाए कि ये लेजिस्लेट करें कि मुल्क के अंदर डेवोल्यूशन लाएंगे? वेरी गुड क्वेश्चन। सेकेंडली सर, मैं ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि इंसान जो है ना स्टेटस को लविंग होता है, ईज लविंग होता है, तो किस तरह लोगों को स्टूपर से जगाया जाए कि किसी तरह मोबिलाइज करे, लोकल गवर्नमेंट का इनिशिएट करे, क्योंकि पॉलिटिशियंस आर होपलेस। उनका तो अपनी पार्टीज के अंदर भी इधर ही बैठे कुछ पॉलिटिशियंस, सॉरी टू से, लेकिन अपनी पार्टीज के अंदर ये डेवोल्यूशन नहीं ला सके, अपने पार्टी को इलेक्ट करने के पास अथॉरिटी नहीं है, तो ये किस तरह करेंगे? बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन। अब एक यहाँ से सवाल ले लीजिए और फिर आखिरी वहां से, और फिर हम ये चार सवाल। अस्सलाम वालेकुम। आप लोकल गवर्नमेंट तो बना दें, लेकिन आप उनमें इंटेग्रिटी कैसे इंश्योर करेंगे? और दूसरी बात ये है कि जैसे मिफ्ता भाई बताते हैं कि हमारा वो मंथली स्टेट रनिंग एक्सपेंस जो है वो 40 बिलियन रुपीस से ज्यादा होता है। आप थर्ड टेयर तो ऐड कर देंगे स्टेट के उसमें, लेकिन उसकी वो क्या कहते हैं, आप उससे अपना मोटो कैसे अचीव करेंगे? ठीक, मैंने हमारी सवाल किया यहाँ से। नहीं जी, बिल्कुल नहीं हो सकती, डेवलपमेंट अथॉरिटीज नहीं हो सकती, लोकल गवर्नमेंट होगी और लोकल गवर्नमेंट के पास ही ये सारे फंक्शन होते हैं। दिस इज ए फंडामेंटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट। अगेन ट्रेस करने लगेंगे तो लंबी बात हो जाएगी। लाहौर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट बना था 1959 में, और उसके बाद से आज तक वो फिर एलडीए बन गई, फिर अब उसके अंदर 70,000 अथॉरिटीज बन गई, 70 यहाँ पे पार्ट कंपनीज बन गई, दूसरी बन गई। देखें ये सारी की सारी चीजें गुड गवर्नेंस के पैराडाइम के खिलाफ है, ये नहीं होनी चाहिए। ये लोकल गवर्नमेंट के फंक्शन है। अगर आप लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करते तो आपको ये बनाने की जरूरत ना पेश आती। आपको ये जो विजिबल कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट है कि हम शो करते हैं कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, हो नहीं रही होती ग्राउंड में, उसके लिए आपको ये कंपनियां भी बनानी पड़ती हैं और ये अथॉरिटीज बनानी पड़ती हैं। और दिस इज अगेन वन वे टू कैप्चर। आप फैसला करते हैं एक डेवलपमेंट अथॉरिटी में बैठ के लाहौर में कि लाहौर के किस शहर पे हमने, लाहौर के किस हिस्से पे लाहौर के डेवलपमेंट फंड्स लगाने हैं। अगर ये 12 टाउन्स के पास हो तो आप उनसे वो पैसे नहीं ले सकते। वो फिर एसेंशियली द डेवलपमेंट विल बिकम मोर इक्विटेबल। ये तो पहली बात है। दूसरी बात जो इन्होंने की कि जी डेवोल्यूशन किस तरह होगी जब सियासतदान नहीं करे। जब तक हम लोग ये कहना नहीं छोड़ेंगे कि सियासतदान नहीं करा तो हम क्या करें, उस वक्त तक ये मसला हल नहीं होगा। People are the biggest pressure group on politicians. जिस दिन लोगों ने खड़े होकर ये कहना शुरू कर दिया कि we want a local government, I can assure you no party will be able to resist that, and no house or any other fiefdom will be able to resist कि नहीं local government हम नहीं देंगे। तो लोग कम से कम अपने देखें, मैंने पहले भी कहा था कि डिसइनफ्रेंचाइज किया गया है लोगों को ताकि ये रेजिस्टेंस का मोड खत्म हो जाए, और ये एक पूरी स्कीम के तहत किया गया। लेट द पीपल बिकम अलाइव अगेन थ्रू फोरम्स लाइक दिस। ये साल में एक मरतबा नहीं, शायद साल में 6 मरतबा होना चाहिए, सो दैट पीपल रियलाइज कि हमने क्या करना। थैंक यू वंस अगेन। द नेक्स्ट पैनल इज रेडी। हम इसको गुफ्तगू को बाहर लेके जा सकते हैं।